अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज पर्टिकुलरली एक केस के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं और वो है आपके फैसल वाडा साहब की नाअहली, जिसे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बिल आखिर 2018 से ये केस इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद अदालतों में, फिर इलेक्शन कमीशन में, अदालतों में होता होता आखिर अदालतों ने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। 3 दफा इनकी फैसल वाडा की सिंध हाई कोर्ट ने और 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिग्रेट किया स्टे के लिए। लेकिन इससे पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डिले होता रहा, 1.5 साल वहां पे डिले हुआ। तकरीबन 2018 की फैसल वाडा का केस, नाअहली का केस, ये आपके इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर बिल आखिरी आर्गुमेंट्स के बाद फैसला महफूज कर लिया है। और ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना देना चाहिए था। हालांकि 3 साल से ज्यादा इस केस को हो गया और एक मामूली सा केस है जो एक सिर्फ हेयरिंग पे खत्म हो सकता था कि भाई आपने जो इलेक्शन कमीशन, जो आपने इलेक्शन लड़ते हुए 2018 में जो फॉर्म है उसको फिल किया था, उसमें आपने अपनी दोहरी शहरियत का जिक्र किया था, ये नहीं किया था, क्या था क्या नहीं था। अगर कोई डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है तो वो दे दे, नहीं है तो उसका फैसला तो उसी वक्त हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारी अदालतें, हमारे इदारे डोरों पे चलते हैं क्योंकि इनके मफादात होते हैं। ये ओहदे पे लाए जाते हैं ये कह के कि हम आपको ओहदे पे ला रहे हैं तो आपको हमारी बात माननी है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये फिर उस ओहदे में बैठ कर आ जाते हैं, बन जाते हैं। मेरिट पे तो बहुत कम लोग आते हैं। यस मैन, मैं हूं, मुझे लाइए। अब चेयरमैन नायब क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए, अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हैं, अपनी बेइज्जती भी करवा रहे हैं और तारीख में अपना एक बदनुमा दाग बना रहे हैं जो हमेशा बदनुमा तरीके से। अब उनको देख लीजिए, जो आपकी जस्टिस साकिब निसार है, उनकी क्या हैसियत है, क्या इज्जत है, निकल नहीं सकते आम लोगों में। बदनाम हो गए, इस ओहदे तक कैसे पहुंचे हैं, पांव पकड़ के, हाथ पकड़ कर किस तरह पहुंचे। अब ये जो चेयरमैन नायब है, ये किस तरह पहुंचे थे। सुनने में आया था इन्होंने जरदारी साहब के पांव पकड़े थे, सुनने में आया, पांव पकड़ के ये इस ओहदे तक पहुंचे। लेकिन आज जरदारी साहब की हिमायत की बजाय वो हुकूमत की हिमायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी वीडियो कहते हैं कि कुछ हुकूमत के पास है। तो अमूमन ओहदों पे लोग जो हैं वो लाए जाते हैं और जब लाए जाते हैं तो लायक नहीं होते हैं और वो लोग नहीं होते हैं जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और इदारे और अपनी इज्जत का हर सूरत में ख्याल रखें। और अगर कोई गलत काम कहे तो उनसे कहें ये हमारी रिजाइन है, ये रिजिग्नेशन है। ये तो चापलूसी भी करके, खुशामद करके, गलत तरीके से दे ले के, मुका करके ये उस ओहदे तक आते हैं। तो उस ओहदे में रहना चाहते हैं तो उसके लिए जो ओहदे पे उनको लाता है उसको तो इन्होंने ऑब्लाइज करनी है ना। तो हमारे इदारे में तो यही हो रहा है जो हम देख रहे हैं। और इवन के सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे में जो जस्टिस साकिब निसार के हवाले से बात आ रही है, वो देखे ना कितना प्रेशर, और वो प्रेशर डाल रहे हैं एहतसाब अदालत पे और दूसरी अदालतों पे फैसले गलत लेने के लिए, गैर आईनी, गैर कानूनी के हवाले के लिहाज से। 12 तो फैसल वाडा, जिन्होंने जो पीटीआई में एक मेंबर है, हालांकि ये कोई शुरू की पीटीआई के मेंबर नहीं है, कोई फाउंडर मेंबर नहीं है। बिल्कुल जिस तरह पीटीआई जब वो आने लगी तो कुछ लोगों ने पकड़ धकड़ शुरू किया किसी पार्टी का, तो ये भी उसमें शामिल हो गए। हालांकि उनका ना कोई सियासी कैरियर है, ना उनकी फैमिली में ऐसी कोई चीज है, ना उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पे कोई पॉलिटिकल, हाँ पैसा उनके पास आ गया था, कहां से आया क्या है वो क्वेश्चन मार्क है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। और इस तरह वो पीटीआई का हिस्सा बन गए और फिर उस तरीके से और चंद बातों के साथ साथ, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो इमरान खान के करीब हो गए। और इमरान खान ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो अक्कड़ हों, जो घुमंड करते हों, जिनके पास पैसा हो और जो एक चीज छोड़ के, 2 चीज छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूं, और वो जो है वो उनके क्लोज हो जाते हैं।
تو فیصل وارڈا بھی ان کے کلوز ہو گئے. اس طرح کلوز ہو گئے کہ پھر ان کی اکڑ گھمنڈ، ان کا تکبرانہ انداز، ان کی جو ہے وہ جو کہنا چاہیے شور شرابہ، ان کی آپ کے دھمکیاں، یہ ساری چیزیں سب نے دیکھی ہیں فیصل وارڈا کی. ٹی وی میں بیٹھ کے لوگوں کو دھمکیاں دینا، جوتا اٹھا کے رکھ دینا، پتہ نہیں کس قسم کے لینگویج استعمال کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کو کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی قانون ان کا نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ چند مضبوط ترین لوگ ان کے پیچھے ہیں. لیکن کب تک وہ مضبوط ترین لوگ خود آج جو ہے وہ اپنے کہنا چاہیے کسی مضبوط ترین کا سہارا لینے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو وقت چینج ہوتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو وہ فیصل وارڈا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بدتمیز لینگویج استعمال کرتے ہیں میڈیا میں، بڑے گھمنڈی ہیں، بڑے اکڑو ہیں، بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک لحاظ سے اہلیت بھی ان کی کوئی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کوئی چیز اگر ہے تو سامنے دے دیں. تو ان کا کیس جو ہے وہ نااہلیت کا 3 سال الیکشن کمیشن نے اور عدالتوں نے پنگ پونگ کیا. بہرحال اب آ گیا ہے. تو اب یہ کیس جیسے میں نے کہا کہ ایک ہیئرنگ کا تھا، تو اس کو ایک ہیئرنگ میں ختم کر دیتے تو 3 سال لگ گیا. تو اب جواب جو انہوں نے جو فیصلہ محفوظ کیا اس کو بھی اسی وقت سنا سکتے تھے کہ بھائی آپ نااہل ہیں، نہیں تو ہے. لیکن کرسٹل کلیئر کیس ہے. آپ نے دیکھا کہ جس نے درخواست دائر کی ہے مندوخیل صاحب نے، انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر جو میں نے چیز دی ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ میری ایمنشپ لے جائیں، میں اپیل بھی نہیں کروں گا. اتنا دعویٰ ہے. اور جہاں تک ایز اے جو ہے اینکر میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا یا جن لوگوں نے بھی اسٹڈی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کرسٹل کلیئر کیس ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اس کیس کو 3 سال تک لٹکایا گیا. خود فیصل وارڈا کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹے کے لیے بھاگ رہے ہیں، کبھی سندھ ہائی کورٹ بھاگ رہے ہیں، ڈیلے کروا رہے ہیں. ارے بھیا آپ نے اگر سچ ہے، حق میں ہے، تو الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھ جائیں، بولے بھائی فیصلہ کریں، آج ہی کریں، یہ لیجئے، یہ ہے میری پاس چیزیں. لیکن تو یہ چیزیں سب کو پتہ ہے. تو اسی طرح مندوخیل نے یہ دعویٰ کیا. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کرسٹل کلیئر کیس ہے نااہلی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، جو کہ آلریڈی 3 سال انہوں نے انجوائے کیا اس پوسٹ کو. جو کہ آپ کو پتا ہے میں نے ایک کیس اور بھی بتایا ہے جو کہ قاسم سوری کا ہے، جس کو ٹریبونل نے 52,000 جعلی ووٹ کی بنیاد پر نکال دیا تھا. وہ آج سپریم کورٹ میں اسٹے لے کے بیٹھا ہوا ہے. کیا کہیں بتائیے بھائی. اگر وہ ٹریبونل نے غلط فیصلہ دیا ہے تو آپ فیصلہ بدل دیں، اور اگر ٹریبونل نے صحیح فیصلہ دیا ہے تو اس کا فیصلہ جلد کر دیں، تاکہ ایک ایسا شخص جو جعلی طریقے سے پارلیمنٹ میں آ رہا ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہ صرف ممبر ہے بلکہ اسپیکر کی پوسٹ پہ بیٹھ رہا ہے، یعنی ڈپٹی اسپیکر کبھی کبھی اسپیکر بنتا ہے. تو کیا عوام کو میسج جاتا ہے، لوگوں کو میسج جاتا ہے. تبھی تو پھر انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھتی ہے کہ جی پولیس اور عدلیہ پاکستان کے کرپٹ ترین ادارے. تو پھر ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارا ادارہ ہے، انصاف کا ادارہ. یہی تو ایک ادارہ تھا جس سے لوگ امید کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے. بہرحال اب الیکشن کمیشن کو دیکھ لیجئے. اعظم سواتی کے سلسلے میں جو ہوا ہے وہ بڑی تکلیف دہ، ہر کو تکلیف ہوئی. اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصل وارڈا کا کیس کرسٹل کلیئر ہے. کوئی قانون، کوئی آئین اس کو نہیں بچا سکتا، ماں سوائے دباؤ، مکمکا یا لین دین، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. بالکل کلیئر کیس ہے. اور انشاءاللہ امید ہے الیکشن کمیشن سے، خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر سے، کہ جب سے وہ آئے ہیں ان سے اچھی امید ہے، اس ادارے سے اچھی امید ہے. حالانکہ اعظم سواتی کے مسئلے پر بہت افسوس ہوا، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ اس میٹنگ اس بینچ میں نہیں تھے چیف الیکشن کمیشنر، جس میں صرف 2 ممبر تھے. اور کیا ہوا، وہ ایک ممبر تھے جنہیں آپ کہتے ہیں اعظم سواتی کو، کہ اعظم سواتی صاحب آپ تو بڑے زبردست پارلیمنٹرین ہیں، آپ نے ایسی گفتگو کیوں کر دی. مجھے نثار دورانی صاحب جو ممبر ہیں سندھ کے، مجھے بتائیے نا اعظم سواتی صاحب کب اچھے ممبر تھے، کب وہ آپ کے اچھے پارلیمنٹرین تھے، کس طرح آپ نے یہ
کرائٹیریا فیصلہ کیا کہ وہ اچھے پارلیمنٹیرین ہیں. ان کے تو کئی کیسز ہیں, ان کے اوپر تو کرپشن کے بھی چانسز ہیں, ان کے اوپر تو یو ایس او سے نکالے جانے کا بھی ہے, دبئی کا بھی ہے, پاکستان میں بھی کیسز بنے ہیں, اور جے یو آئی کے زمانے میں جو حج کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ انوالو, مجھے ان کا نام آتا ہے. تو ان کی تو لڑائی جھگڑے مار پیٹ بہت ہے, نیب میں کیسز ہیں. تو آپ نے کس بنیاد پہ, کون سا انہوں نے پارلیمنٹ میں ایسا کام کیا نثار درانی صاحب, ہمیں بھی تو بتائیے, جس پر آپ نے ان سے کہا کہ اعظم سواتی صاحب آپ تو بڑے زبردست پارلیمنٹیرین ہیں, یا تو پھر نثار درانی صاحب آپ اس عہدے پہ جو لائے گئے ہیں, اگر میرٹ پہ اگر یہ ہوتے تو آپ یہ گفتگو نہیں کرتے, یا پھر ہمیں بتائیے کہ یہ کس بنیاد پر آپ نے کہا ہے کہ وہ ایک اچھے پارلیمنٹیرین. اور یہ جملے کے بعد انہوں نے کہا جی سوری مجھ سے, میں تو ہمیشہ ادارے کے سپورٹ میں رہا ہوں, اگر کوئی ناگوار گزری ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. 2 لفظ کہا اور ان کو معاف کر دیا گیا. تو بہرحال اس پہ بات ہم کر چکے ہیں. تو یہ صورتحال ہوگی, تو اس پہ ڈیمیج ہوا الیکشن کمیشن. اب فیصل وارڈا کیس کرسٹل کلیئر ہے. میں نے کہا کوئی قانون اس کو نہیں بچا سکتا. عدالتوں نے بھی دیکھ لیا, تبھی وہ کہہ رہے ہیں جاؤ بھائی. اور 60 دن کا وہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو, فیصلہ آج محفوظ ہوا ہے. تو اب 15 دن الیکشن کمیشن کے بعد, 15 دن تک آپ موقوف ہے, محفوظ کرو, لیکن اس کے بعد دینا ہے. کس بات کا انتظار ہے بھائی؟ یہ اگر ایک پروسیڈنگ کی مار تھی, ایک ہیئرنگ کا مار تھا یہ کیس, جس کو 3 سال چلایا گیا. اب اس کیس کو, اس کا فیصلے کو سنانے کے لیے 3 منٹ چاہیے, کوئی زیادہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ گزار دیا, مزید اور گزارے ہیں. لیکن 15 دن کے اندر تو سنانا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا جو قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوا, کیونکہ یہاں کرسٹل کلیئر کیس ہے, تو پھر یہ اس ادارے کی ساکھ مزید خراب ہوگی, مزید تباہ ہوگی, اور پھر اس پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرے گا جو تھوڑا بہت کریڈیبلٹی بن رہی ہے. اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ان صاحب کا, جن کا شروع میں جب فاؤنڈر ممبر سے بات کرتا ہوں, کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, اس کی کوئی مقام ہی نہیں تھا, یہ تو بس کسی چکر میں وہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور اس کے بعد وہ چند لوگ جو عمران خان کے بڑے قریب گئے, ان کی 2-3 وجوہات ہیں, وہ کبھی بتاؤں گا میں. نعیم الحق مرحوم چلے گئے اس دنیا سے, انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اون چودھری صاحب ادھر چلے گئے, ان کی بھی بہت ساری باتیں, باقی اور بہت سی باتیں جو ہم لوگوں کو ہی پتہ ہے, ہمیں بھی بتائی گئی, اوروں کو بھی بتائی گئی. تو بہرحال اس ایشو پہ جانے کے بجائے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ الیکشن لڑنے کے لیے اس کو جتایا گیا شہباز شریف کے اگینسٹ, حالانکہ شہباز شریف وہ جیت چکے تھے, لیکن جتایا گیا ان کو. بہرحال کچرے میں بیٹھ کے انہوں نے بڑے ڈرامے بازی کیے. اس کے بعد جب جیت گئے تو ایک دفعہ بھی وہاں نہیں گئے لوگ. وہاں پہ کس طرح ان کے جب گئے تھے تو ایک دفعہ تو لوگوں نے ان کو کس طرح دھکم پیل کیا تھا. اس کے بعد یہ سینٹ میں چلے گئے کہ شاید یہاں تو ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا, وہاں بچ جاؤں گا. لیکن قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے پوری کی پوری. اب وقت تبدیل ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اداروں کو چاہیے کہ وہ اب جو دباؤ پڑتے تھے, ان پر دھمکیاں ہوتی تھی, فائلیں کھلتی تھی, ان کو جو لائے تھے وہ ان سے اپنے مفادات کے لیے کام کراتے تھے, وہ اب معافی مانگے, ورنہ یہ قوم انہیں بخشے گی نہیں, تاریخ ان کو بخشے گا نہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.